بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ لوگوں سے بہت حساس موضوع کے اوپر بات کروں گی جو کہیں نہ کہیں ہمارا سوشل ایشو بھی بن گیا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ملک میں طلاق کی شرح میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، اور لوگوں کے لیے اتنا بڑا فیصلہ یعنی کسی رشتے کو توڑ دینا یہ اتنا آسان مرحلہ کیسے بن گیا؟ اس سے سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ اس موضوع کے اوپر آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جائز تو قرار دیا ہے اور دین میں اس کی گنجائش بھی رکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے. لیکن سم ٹائمز ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ایکسٹریم ڈیسیجنس لینے پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر کہیں بھی کوئی گنجائش نکلتی ہو تو اس فیصلے کو لینے سے پہلے کئی بار سوچیں. میں سورہ طلاق کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے اتنے آپشنز رکھے ہیں کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ جن کو فالو کر کے اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کتنا ناپسندیدہ فعل ہے. تو ہم بات کرتے ہیں ان عوامل کی. سب سے پہلے تو اپنی آپ کو دیکھیں کہ آپ اس فیصلے کو لینے جا رہے ہیں اور آپ اس رشتے سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ فیصلہ لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے. ایکسٹریم جو کیسز ہوتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی، لیکن جہاں تھوڑی بہت بھی گنجائش نکلتی ہے ان کیسز کو اگر ہم لیتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سوچیں اور دیکھیں کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا ہے. اور پھر آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اوپر اس فیصلے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے. آیا میرے اندر کوئی مثبت تبدیلی آئے گی یا کوئی منفی تبدیلی آئے گی، یا میرے لائف میں کوئی تبدیلی آئے گی بھی یا نہیں. جو دوسرا فیکٹر ہے وہ یہ کہ جو بچے ہیں وہ اس رشتے سے ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے اس فیصلے کو لیتے ہی بچے دو حصوں میں بٹ جائیں گے. آپ کا رشتہ تو ٹوٹے گا، ساتھ میں بچے بھی ٹوٹیں گے، اور بچے نہ صرف خود بلکہ ان کی شخصیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو یہ بہت ہی ایک اہم فیکٹر ہے جس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ازیوم کر لیں کہ آپ کے بچے چکی میں وہی پس رہے ہیں اور کوئی نہیں. سب سے زیادہ سفرنگ اگر کسی کے حصے میں آتی ہے تو وہ اولاد ہوتی ہے ماں باپ کا رشتہ ٹوٹنے سے. تیسرا یہ کہ جو تیسرا فیکٹر ہوتا ہے اس میں وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے، اور آپ نے جو دو میاں بیوی بند کمرے میں اپنے لڑ جھگڑ کے جو بھی کرنا تھا کر کے اس کے بعد پیچ اپ کیا، ملاپ کیا، بات کو ختم کیا اور واپس سے ایک ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے پیرنٹس کو انوالو کیا، اور پیرنٹس کو انوالو کرنے سے ہوا کیا ہے، جو دو دماغ ایک مسئلے کو حل کر سکتے تھے وہ بن گئے 6 دماغ. اب 6 دماغ میں اگر کس بحث ہوئی، خوب لڑائی جھگڑا ہوا، کسی لیول پہ جا کے اب میاں بیوی اگر ایک ہونا بھی چاہ رہے ہیں تو پیچھے سے پیرنٹس ڈریگ کر لیں گے، نہیں اگر وہ معافی نہیں مانگ رہا تو تم بھی نہیں معافی مانگو، اگر وہ آگے نہیں بڑھ رہا تو تم بھی آگے مت بڑھو، یہ کہہ کے روک لیا جائے گا. اب اگر ہسبینڈ وائف چاہ بھی رہے ہیں کہ کوئی پیچ اپ کی صورت نکل آئے تو پیرنٹس انوالو ہیں، اور اب آپ کنفیوز کھڑے ہوئے ہیں کہ پیرنٹس کی سنیں یا اپنے دل کی سنیں. تو یہ ہو گیا تیسرا فیکٹر. اس کے بعد چوتھا فیکٹر آتا ہے آپ کے دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جس میں چچا، پھوپھی، ماموں، تایا وغیرہ. تو یہ آپ کے گھر کے جو بزرگ کہلاتے ہیں،
یاد رکھیں کہ رشتے کو توڑنے کے لیے ایک ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، لیکن جب سفرنگ کا ٹائم آئے گا آپ تنہا کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، صرف آپ ہوں گے اور آپ کی اولاد ہوگی۔ جو سب سے زیادہ سفرنگ ہوگی وہ اولاد کے حصے میں آئے گی، اور جو سب سے زیادہ اثرات منفی مرتب ہوں گے وہ آپ کی زندگی پر ہوں گے۔ اس وقت کوئی رشتہ دار آگے نہیں آئے گا اور آپ تنہا کھڑے ہوئے ہوں گے۔ سو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس شرح کو کم کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو آج ہمیں اپنے بچوں میں نرچر کرنے کی ضرورت ہے، جس سے اس شرح میں کمی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، بچوں کو نو سننے کی عادت ڈالیں کہ بیٹا یس ہے تو نو بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح کی پاسبلٹیز ہیں۔ بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ ہر وقت ہر جگہ ہر چیز تمہاری مرضی اور پسند کی نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں تمہیں کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا۔ جو دوسری اہم چیز ہے جو آپ کو اپنے بچوں میں نرچر کرنی ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی۔ اتنی لچک اپنے بچے میں آپ پیدا کریں کہ وہ کسی بھی حالات میں جا کر ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی بھی انسان کی غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ ان میں ہونا چاہیے۔ اپنے لائف پارٹنر، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، اس کی غلطیاں اور اس کی برائیوں کو ایکسیپٹنس دینے کی لچک اس میں ہونی چاہیے، اور یہ صرف آپ کر سکتے ہیں، یہ نرچرنگ صرف گھر سے مل سکتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو اپنے بچے میں اس پرورش کا حصہ ہونی چاہیے۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ بچوں سے اس موضوع پر بات کریں۔ 15 سے 20 سال کی ایج میں بچوں سے ریلیشن شپ کے موضوع پر بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ 20 سال کے بعد تو دیکھیں پھر بچوں کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھیں اور ان موضوعات پر بات کریں۔ تو جب بچے لیٹ ٹینز میں آتے ہیں، 17، 18، 19 سال کی ایج میں، اس وقت آپ بچوں سے ریلیشن شپ کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ ہسبینڈ کے یعنی شوہر کی ہونے کی حیثیت سے آپ کے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں، اور اسی طرح بیوی کے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں، دونوں چیزیں آپ کو بتانی ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہاں آتی ہے کہ اگر میں کہتی ہوں کسی بھی کتاب کو آپ فالو نہ کریں، صرف قرآن پاک لے کر آپ بیٹھ جائیں، تو اس میں شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق پر ایکولی اللہ تعالیٰ نے صورتیں اتاری ہیں۔ تو آپ ان کے اوپر بچوں سے ڈسکشن کریں اور ان کو بتائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک تو یہ قرآن پاک لے کر بیٹھنا اور اس پر بات کرنا، یہ خود پیرنٹس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دینے کے لیے۔ اور جو دوسرا مشکل مرحلہ ہے وہ یہ کہ یہ حقوق اور فرائض کی اگر ہم بات کریں، خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے، تو یہ تو خود پیرنٹس نہیں پورا کر رہے، تو وہ بچوں کو یہ چیز کیسے سکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں جب وہ خود ایک شوہر کے فرائض پورے نہیں کر رہے، یا وہ خود اگر بیوی کے فرائض پورے نہیں کر رہی ایک ماں، تو وہ بچوں کو کیسے یہ چیز بتا سکتی ہے؟ بچے تو سوال کھڑے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی مطلب کی چیز بتائی اور باقی چیزیں فلٹر کر دیں۔ تیسرا ایک اور اہم چیز ہے جس کو یہاں پہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا رجحان بہت تیزی سے ہمارے سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہر شخص اپنے بچے کو سپر چائلڈ بنانے میں لگا ہوا ہے۔ بس یہ کوشش ہے پیرنٹس کی کہ کسی طرح ہمارے بچے میں لیڈرشپ سکلز ڈیولپ ہو جائیں۔ آپ سوچیں کہ ہر انسان جب لیڈر ہو جائے گا تو فالوورز کون ہوں گے؟ جتنا ضروری بچے کے اندر لیڈرشپ سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے، اتنا ہی ضروری اس کے اندر فالوورشپ کو بھی ڈیولپ کرنا ضروری ہے۔ یہ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہی بنے، ضروری نہیں کہ ہر بچہ لیڈر ہی بنے۔ تو اس چیز
کو بھی، اور یہ بھی آپ ہی سکھا سکتے ہیں بینگ پیرنٹ، کہ آپ بچے کے اندر اس چیز کو ڈیولپ ہی نہ ہونے دیں، بلکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو لیڈرشپ اسکلز اس کے اندر ڈیولپ اور نرچر کرتے کرتے اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اگر زندگی میں وہ کبھی اس کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ٹراما میں چلا جائے اور اپنے اس فیلئر کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے بریک اپس کی. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم فیکٹر ہے جس کو یہاں مینشن کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا اور ہمارے ٹی وی ڈرامے. بہت شوق سے نہ صرف چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ پیرنٹس بھی بہت شوق سے ان ڈراموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی 8-10 سال کا بچہ ہے، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ خود بھی وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ کسی سین پر ماں بہت ایموشنل ہو گئی، اور سم ٹائمز ہوتا ہے ایسے کہ آنکھوں میں آنسو تک آ جاتے ہیں، اتنے ایموشنل سینز ہوتے ہیں. تو اگر بچہ اپنی ماں کو کہ آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً اس ڈرامے کو اسی وقت جج کر لے گا کہ کوئی ایسی بات اس میں کہی گئی ہے یا اس میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ ایبسلیوٹلی سچ ہے، اور جبھی میری ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سوچیں کہ وہ رشتوں کو کس پیمانے میں دیکھ رہا ہے. تو یہ ٹی وی ڈرامے، کسی اسپیسیفک ڈرامے کی میں بات نہیں کر رہی، لیکن بریک اپس بہت کامنلی میں نے دیکھا ہے کہ ڈراموں میں دکھائے جا رہے ہیں. اگر ان ڈراموں سے بھی بچوں کو دور رکھا جائے تو بھی بہت بہتر ہوگا، اور خود بھی کوشش کریں کہ گھر میں ان ڈراموں کو نہ دیکھیں اور بچوں کے سامنے خصوصی طور پہ نہ دیکھا جائے. اپنے رشتے کو اپنے بچے کے لیے اتنا آئیڈیل بنا دیں کہ وہ جب اپنا ازدواجی زندگی اپنی شروع کرے اور اپنے ساتھ کسی ریلیشن شپ میں آتا ہے تو وہ اس کے نزدیک جو ایک آئیڈیل کپل ہو وہ اپنے پیرنٹس کا ہو، جو اس نے بچپن سے دیکھا ہو کہ اگر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے تو ایسا ہیلدی ہوتا ہے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، لو ہوتی ہے، کیئر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس رشتے کا حصہ ہوتی ہیں جو میں نے بچپن سے اپنے ماں باپ میں دیکھی ہیں، اور اب وہ میرے رشتے میں بھی ہوں گی. وہ رشتہ مضبوط رشتہ ہوگا، اور وہاں یہ ایکسٹریم ڈیسیجنز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے امید ہے کہ ضرور آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ بچوں کی پرورش آپ کو کس پیٹرن پہ کرنی ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس ایکسٹریم ڈیسیجنز کو لینے سے پہلے کئی بار سوچیں. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.